پابندیاں وہ ہیں جو حرم کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ حدود حرم میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ وہاں کوئی کسی جانور کو ماریں گے نہیں، وہاں کے کسی درخت کو کاٹیں گے نہیں، کسی درخت کی پتی وغیرہ نہیں توڑیں گے، وہاں کسی کے ساتھ جنگ و مجادلہ نہیں کریں گے، قتل و قتال نہیں کریں گے۔ یہ سب پابندیاں حرم کی بھی ہیں، اور احرام میں بھی اسی طرح کی پابندیاں ہیں کہ کوئی شکار نہیں کیا جائے گا، زمینی کوئی شکار نہیں کر سکتے ہیں، کسی جانور کو مار نہیں سکتے ہیں۔ البتہ ایسے جانور جو تکلیف پہنچانے والے ہوں انہیں مارا جا سکتا ہے، جیسے کاٹنے والا کتا ہو، کوا ہو، چیل وغیرہ ہو، اسی طرح ضرر رساں چیزیں جیسے چیونٹی وغیرہ ہو گئی، سانپ ہوا، بچھو ہوا، یہ چیزیں اگر ہیں تو ان کو مارا جا سکتا ہے حالت احرام میں۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی جسم سے تعلق رکھنے والے کیڑے جو ہوتے ہیں جیسے جوں وغیرہ، ان کو نہیں مارا جا سکتا۔ ان کے مارنے پہ حسب قاعدہ جزا لازم ہوتی ہے، البتہ جوں وغیرہ کے مارنے پر دم نہیں لازم ہوتا، جزا لازم ہوگی۔ سر کے بال ہوں، داڑھی کے بال ہوں یا موچھ وغیرہ کے بال ہوں، ان کو بھی تراشا نہیں جا سکتا، پوشیدہ بال بھی نہیں تراشے جا سکتے۔ البتہ سر، داڑھی اور پوشیدہ بالوں میں دم ہے، موچھ میں دم نہیں ہے، چاہے پوری موچھ بھی جو ہے وہ صاف کر دے تو اس میں دم نہیں ہے، اس میں صدقہ لازم ہوتا ہے، البتہ باقی بالوں میں دم لازم ہوگا۔ ناخن کے کاٹنے میں بھی دم لازم ہوتا ہے، اگر ایک انگلی کا کاٹ لیا اور دو انگلی کا کاٹ لیا تو اس پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے 4 انگلیوں کے، پیر سے 4 انگلیوں کے کاٹ لیے، اس صورت میں بھی صدقہ ہی لازم ہوگا۔ دم اس وقت لازم ہوتا ہے جب کسی بھی ایک عضو کے پورے ناخن کاٹ لیں، ہاتھ کے کاٹ لے یا پیر کے کاٹ لے تو دم لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ جو چیزیں خوشبودار ہوتی ہیں اور کھائی جاتی ہیں ان میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن چیزوں میں خوشبو ملائی گئی ہو اور انہیں پکایا نہ گیا ہو اور ان کی خوشبو غالب ہو، ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دم لازم ہوگا۔ البتہ اگر ایسی چیزیں ہوں کہ ان میں خوشبو تو ڈالی گئی مگر اسے پکایا گیا اور خوشبو مغلوب ہے، جیسے ہمارے یہاں کھانے پکائے جاتے ہیں اس میں خوشبودار چیزیں ڈالی جاتی ہیں، تو کھانا کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام شروع کرنے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، البتہ چادر وغیرہ پر لگانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جسم پر ایسی خوشبو لگائی جائے جو جسم پر ہی ختم ہو جائے، جسم سے دوسری چیزوں میں نہ لگے۔ یہ سب کچھ احرام شروع کرنے سے پہلے ہے۔ صابن وغیرہ خوشبودار ان کو استعمال کرنا، اس پر بھی دم لازم ہوتا ہے، البتہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایک آدھی مرتبہ اگر بھولے سے ہاتھ وغیرہ دھو لیا صابن سے تو ایسی صورت میں صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، دم لازم نہیں ہوتا۔ احرام کا طریقہ یہ ہوگا، بعض لوگ اس میں سفر کا بھی طریقہ بیان کرتے ہیں، عمرے میں یا حج میں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اتنی تاکید کے ساتھ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کو یاد رکھنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے گویا وہ حج یا عمرے کا ایک حصہ ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو مشکل ہو جائے گی۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو مجھ کو فون کر کے بھی مالیگاؤں میں پوچھا ہے، یہ بھی لطیفہ ہوا کہ دعا ہو چکی ہے عمرے پہ جانے کی اور کچھ ضرورت ہے گھر میں تو واپس اندر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے تشدد کر رکھا ہے، مناسب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا، سفر اس طرح سے ہونا چاہیے
سفر کوئی بھی ہو، حج کا ہو، عمرے کا ہو، عام دنوں کا ہو، حج کوئی بھی ہو، تو حج اس طرح سے ہونا چاہیے، وہ سفر اس طرح سے ہونا چاہیے، حج کا ہو، عام سفر ہو، کوئی بھی ہو، سفر اس طرح سے کریں سنت کے موافق، مسجد سے شروع ہو، مسجد پر ختم ہو، اور دعا کر کے نکلیں، اور سفر کی دعائیں یاد ہوں، سواری کی دعا یاد ہو، اور سفر کی دعاؤں میں خاص طور سے وہ دعائیں جو جان و ایمان کی، آل و اولاد کی حفاظت کی ہیں، اور دین و ایمان کی سلامتی کی، وہ سب پڑھی جائیں، جیسے اللہم حوّن علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والآل والولد، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والآل۔ تو اس طرح کی جو دعائیں ہیں، اور رخصت کرنے والوں کو استودعکم اللہ، یا استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، اس طرح کی جو دعائیں ہیں وہ یاد ہونی چاہیے، اور ہر سفر کا یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ مولانا ابو بکر پٹنی صاحب دامت برکاتہ میں ڈھابیل کے استاذ ہیں، اور اچھے اور قابل عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے سنن و آداب، اردو زبان میں اچھی شاندار کتاب ہے، اس کتاب کو رکھنا چاہیے اپنے مطالعے میں، اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ زندگی کے تمام مراحل میں سنن و آداب کیسے آ جائیں اور کیا کیا ہیں، وہ سب انہوں نے بیان کر دی۔ وقتاً فوقتاً پڑھنے سے انشاءاللہ آدمی کی زندگی سنت پر آ جائے گی۔ سنت کے موافق سفر شروع کریں۔ اب اگر آپ ایئرپورٹ سے احرام پہنیں گے تو بھی، اور اگر میقات قریب آنے پر احرام پہنیں گے تو بھی، دونوں صورتوں میں جب احرام شروع ہوگا تلبیہ پڑھا جائے گا۔ آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ذہن میں یہ بات رکھیے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ احرام کسے کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام جو ہے وہ جو دو سفید چادریں ہوتی وہ احرام نہیں، وہ احرام کا لباس۔ احرام ہے عمرے یا حج کا پختہ ارادہ کر کے آپ تلبیہ جب پڑھ لیتے ہیں تو احرام شروع ہو جاتا ہے، چاہے آپ عام کپڑے میں ہوں، اور احرام شروع ہو جائے گا، اور احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے عموماً ہمارے یہاں کے جو عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ممبئی پہنچتے ہیں، اور ممبئی ایئرپورٹ پر اپنا احرام کی جو چادریں ہوتی ہیں، اپنے احرام کا جو لباس ہوتا ہے وہ بدل لیتے ہیں، اور احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں۔ گھر سے غسل کر کے چلے، وہاں غسل کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، اس لیے احرام پہننے سے پہلے کا جو غسل ہے وہ گھر ہی سے کر کے پاک صاف ہو کے نکلیں، اور وہاں وضو کر کے چادریں بدل لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ابھی احرام چونکہ شروع نہیں ہوا ہے، اس لیے ساری ترتیب ویسے ہی ہوگی، سر ڈھکا ہوا ہو، نماز میں جو ساری ترتیب ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پہلی والی رکعت میں سورہ کافرون، اور دوسری والی میں سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد یہ تو ہو گئی وہ 2 رکعتیں جو احرام کا لباس پہننے کے وقت کی ہیں۔ البتہ ان 2 رکعتوں کو ادا کر لینے کے بعد ابھی آپ رکے رہیں، کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، کچھ ہوتا ہے اور کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو رکے رہنا چاہیے یہاں تک کہ آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور آپ کو امید ہو جائے کہ اب جو ہے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ بیٹھ گئے، اطمینان سے پرسکون ہو گئے، تو اس کے بعد استحضار قلب کے ساتھ، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اگر آپ کہہ لیتے ہیں یہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اللہم لبیک حجۃ، تو زبان سے کہہ لیں کہ بھئی میں عمرے کیا ارادہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان کر، اور اگر عربی میں یاد ہو تو بھی کہہ لیں۔ البتہ الفاظ کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اگر اتنا بھی کہہ دیں کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو بھی آپ کا عمرہ اور آپ کے عمرے کا جو احرام ہے وہ جاری ہو جائے گا، شروع ہوگا۔ تلبیہ پڑھ لیں، مرد حضرات زور سے اور عورتیں دھیرے سے پڑھیں گی، اور تلبیہ کے جو الفاظ مسنون ہیں
اس کو پڑھنا چاہیے اور اس پر اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ کہ بعض صحابہ سے اضافہ منقول ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی ملتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اتنا جو ہے وہ تلبیہ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے اور تلبیہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اچھا حج کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور تلبیہ کی کثرت ہو۔ تو تلبیہ کی کثرت ہونی چاہیے، عمرے میں بھی کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ البتہ جب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا اور نیت کر لی ہے تو اب ساری پابندیاں شروع ہو گئیں، اور یہ تلبیہ جاری رہے گا یہاں تک کہ آپ طواف کے لیے بیت اللہ شریف کے سامنے آ جائیں، تب تک آپ کو تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ وہاں رہ کر بھی اگر آپ مسجد عائشہ وغیرہ سے یا جہرانہ وغیرہ سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، تب بھی آپ کو تلبیہ اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ بیت اللہ شریف کے سامنے نہیں آ جاتے۔ یہاں سے سفر کی جو ترتیب وہ بھی ظاہر ہے، لمبا سفر ہوتا ہے، اس لیے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے اور خیال رہنا چاہیے کہ ایک لمبا سفر ہے، ذہناً اس کے لیے تیار ہوں۔ احرام کی پابندیوں میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ پیر کے ٹخنے کی جو ہڈی ہے، ٹخنے کی ہڈی اور انگلیوں کے سرے کے درمیان میں جو بیچ میں پنجے کا ایک ابھار ہوتا ہے، ابھار والی ہڈی، اس کو کھلا رکھیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 2 پٹی کا چپل پہنیں۔ وہ 2 پٹی کا چپل عمرے کے لیے کوئی پیٹرن نہیں ہے یا حج کے لیے، وہ صرف اس لیے تاکہ وہ ہڈی کھلی رہے ٹخنے والی، باقی اور کوئی بات نہیں۔ عورتیں حسب معمول اپنے لباس میں ہوں گی، سلا ہوا لباس ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مرد کوئی بھی سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا، صرف احرام کی 2 چادریں ہوں گی۔ البتہ عورتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گی۔ کھلا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے پردہ رہیں گی، کسی بھی چیز سے چہرے کا پردہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ ہم حج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی، تو ہم لوگ جب حضور کے ساتھ میں تھے، سامنے سے کوئی قافلہ وغیرہ یا کچھ گزرتا تو ہم پنکھے وغیرہ سے یا اور کسی چیز سے چہرے کی طرف آڑ کر لیتے، ہاتھ میں جو پنکھا چلنے والا ہوتا تھا، اور جب وہ لوگ گزر جاتے تو پھر اس کو ہٹا لیتے تھے۔ تو بے پردگی نہیں کرنی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیپ وغیرہ پہن کے اس کے اوپر آگے سے سامنے سے جالی ڈال لیتے ہیں۔ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، اگر چہرہ چھپایا تو دم لازم ہوگا کپڑے کے ذریعے سے۔ البتہ اگر دور رکھ کے کوئی کیپ وغیرہ پہن کے رکھا اور ہوا چلنے سے کپڑا چہرے سے ٹکراتا ہے تو اس سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ اب اسی پابندی کے ساتھ مکہ مکرمہ حاضر ہونا ہے۔ مکہ مکرمہ حاضر ہونے کے بعد زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ آدمی فوراً حاضر ہو عمرے کے لیے یا حج کے لیے آیا ہوا تو ابتدائی طواف کے لیے، لیکن اگر بہت زیادہ تھک گئے ہیں تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، لازمی نہیں ہے۔ اگر بہت تھک گئے ہیں تو کچھ دیر آرام کر لیں اور نشاط کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے بھی بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کیسے داخل ہونا، کیا داخل ہونا۔ یاد رکھیے مسجد الحرام میں داخل ہونے کی بھی ساری سنتیں وہی ہیں جو عام مسجدوں میں داخل ہونے کی، سیدھا پیر داخل کرنا، دعا پڑھنا، یہ ساری چیزیں۔ ہوٹل سے مسجد جاتے ہوئے اشتیاق بہت ہوگا، خصوصاً نئے لوگوں کو، بڑے شوق میں نکل کے جاتے ہیں، واپس جب عمرہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوٹل کہاں تھا۔ اس لیے جاتے ہوئے پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ کا ہوٹل کہاں ہے اور کیا ہے، تاکہ کوئی دقت نہ پیش آئے۔ مسجد الحرام پہنچ کر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ مسجد میں داخل ہو کر نظریں جھکائے ہوئے آگے تک چلتے ہوئے چلے جائیں۔ بہتر ہے کہ کوئی پہلے سے گیا ہوا شخص ہو، اگر وہ ساتھ میں ہے تو، یا ٹور سے جا رہے ہیں تو وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، پھر ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ جائیے اور کسی ایسی جگہ کنارے کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہوئیے جہاں آپ رک کر کچھ دیر سکون اور اطمینان سے دعا کر سکیں۔ بیت اللہ کی طرف دیکھ کر جو دعائیں کتابوں میں ملتی ہیں، اللہم زد ھذا البیت تشریفاً و تکریماً و محابۃ، اس طرح کی جو دعائیں اگر یاد ہوں تو پڑھ لیں۔
ورنہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول ہوں. اور بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ جب تک پلک نہیں جھپکتی جب تک دعا مقبول ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. بعض لوگ بہت شقی و بدبخت ہوتے ہیں اور ان کی آنکھ بالکل جو ہے وہ کھلی رہتی ہے تو وہ تو بہت دیر تک مانگ لیں، ان کا کیا مسئلہ ہے. لیکن جو رقیق القلب بندہ ہے بیچارہ، جس کی آنکھ میں فوراً آنسو آ جاتے ہیں، اس کی پلک تو جھپک جائے گی، اس سے کیا مطلب ہے. اس سے نہیں ہوتا. کسی کی آنکھ کیسی بھی ہو، پہلی اول ملاقات جو ہے اس پر یہ بات ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. خوب جی بھر کے مانگیں. شروع میں یاد نہیں آتا، شروع میں کیفیات ہوتی ہیں. تھوڑی دیر اطمینان کریں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں پھر یاد آئیں گی اور اس کے بعد آپ دعا کر سکیں گے. جب دعا کر لیں تو اس کے بعد اپنا دایاں کاندھا کھول لیں. اس کو استوا کہتے ہیں. مرد حضرات استوا کریں گے اور یہ 7 چکر میں ہوگا. پھر اس کے بعد بیت اللہ شریف کے سامنے آ جائیں، حجر اسود والے کونے کی طرف. حجر اسود کے سامنے اس طرح سے آئیں کہ حجر اسود آپ کی دائیں سمت ہو اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور نیت کر لیں کہ میں طواف عمرے کا جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ نے صرف یہ نیت کی کہ میں طواف کرتا ہوں تو بھی آپ کا عمرے کا طواف ہو جائے گا، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا دائیں طرف کھسک کر اس طرح سے ہو جائیں کہ حجر اسود آپ کے سینے کے بالمقابل ہو، آپ کے چہرے کے بالمقابل ہو، اور یہ استقبال ہوگا. اور اللہ اکبر کہہ کر، بعض لوگوں نے لکھا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ، اپنے دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کی طرح کاندھوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں. یہ استقبال ہو گیا. اب اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہہ کر آپ کاندھوں تک اٹھائیں گے. اب اس سے پہلے کہ میں آگے کی بات بیان کروں، 3 باتیں یہاں سمجھ لینی چاہیے. ایک یہ ہے کہ پہلے حجر اسود پہ خوشبو نہیں ہوتی تھی، آج کل خوشبو ہوتی ہے، اس لیے چھونے کا مسئلہ نہیں ہے. مگر پہلے ایسا ہوتا تھا بوسہ دینے کا موقع ہے تو بوسہ دیں گے آپ اور طواف شروع ہو جائے گا. حجر اسود کے بوسے سے شروع ہوتا تھا. اب حجر اسود کا اگر بوسہ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر 2 صورتیں اور ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چھڑی وغیرہ ہو، کوئی چیز ہو جس کو آپ بڑھا کر حجر اسود سے جو ہے وہ حجر اسود کو چھو لیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بوسہ دے دیں. اس طرح سے یہ شکل ہو سکتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقمی پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کو حجر اسود سے مس فرمایا تھا. اس طرح سے اس کو استلام کہتے ہیں. یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اشارہ استلام ہوگا. دور ہیں آپ، حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے، دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھایا تکبیر ہی کی طرف، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چوم لیں گے، اس کو بوسہ دیں گے. اور اس میں آواز کو نکالنا فقہاء نے مکروہ لکھا. بعض لوگ اس وقت تک اس کو کوشش کرتے رہتے جب تک آواز نہ نکل آئے. آواز نکالنا ضروری نہیں ہے، صرف اس کو جو ہے گویا کہ حجر آپ کے سامنے اور آپ اس کو بوسہ دیں. اس طرح سے جب آپ نے ایک مرتبہ اس طرح سے کر لیا، یہ آپ کا طواف شروع ہو چکا ہے. آپ اس طرح سے گھوم جائیں کہ بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہو اور آگے کی طرف چلنا شروع کریں. پہلے 3 چکروں میں رمل کریں. 3 چکروں میں تھوڑا تیز چلیں گے اکڑ کر، یہ مردوں کے لیے ہے. رمل کریں. ہر چکر میں جب آپ حجر اسود سے شروع ہوں، اگلا ایک کونا حتیم کی شروعات کا ہوگا، دوسرا اس کے اختتام کا ہوگا، اور تیسرا والا جو ہے پھر اس کے بعد وہ رکن یمانی کا. موقع ملے تو اس کو صرف ایک ہاتھ لگا لیں، لیکن اس کو چومنا نہیں ہے، صرف چھونا ہے. اور اگر موقع نہیں ہے تو گزر جانا ہے، اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہونا ہے. رکن یمانی سے حجر اسود تک کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور باقی دعائیں جو آپ کو یاد ہوں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. ہر چکر کی الگ الگ کوئی دعا مخصوص نہیں کی ہے شریعت نے. آپ اپنے طور پہ جو بھی دعائیں مانگنا چاہیں اردو میں عربی میں سب مانگ سکتے ہیں. کوئی ضروری گفتگو اگر کرنی ہو تو کی جا سکتی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھا جا سکتا ہے، کوئی دوا وغیرہ استعمال کرنی ہو تو کر سکتے ہیں. البتہ کوئی ایسا عمل جو طویل ہو جس کی وجہ سے طواف موقوف ہو جائے، پے در پہ ہونا جو ہے اس میں فرق آ جائے، یہ نہیں کیا جائے گا.
قابل سطر حصے جن کو چھپانا ہے ان کو چھپا کے طواف کیا جائے گا اور پاکی کے عالم میں کیا جائے گا. اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہیں طواف چھوڑ کر وضو کر لیں اور پھر آگے طواف مکمل کریں. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ 3 سے کم ہو تو اثر 9 طواف کرے. یہ حکم استحبابی ہے، لازمی اور ضروری نہیں ہے. 1 چکر بھی ہوا ہو 2 بھی ہوا ہو تو آپ وضو کر کے آگے کے باقی چکر پورے کر سکتے ہیں. ہر چکر میں جب حجر اسود کی طرف آئیں گے تو اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور پھر اسی طرح اشارہ استلام کر کے اللہ اکبر کہہ کے بوسہ دے کے آگے بڑھ جائیں گے. 3 چکروں کے بعد باقی 4 چکروں میں آرام سے چلیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیت اللہ کی طرف دوران طواف متوجہ نہیں ہونا چاہیے. دھکے یا بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے اگر ادھر رخ ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ اس طرح سے 8 استلام کر چکیں گے 7 چکروں میں، کیونکہ پہلا والا استلام بغیر کسی چکر کے ابتدائی تھا، تو 7 چکروں میں 8 استلام ہو جائیں گے تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا. جب طواف مکمل ہو گیا تو طواف کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنی ہے. 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا بہتر ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لیکن کسی نمازی کو، کسی طواف کرنے والے مسلمان کو تکلیف دینا یا ایذا پہنچانا یہ حرام ہے. اگر وہاں جگہ مل جائے تو وہاں، نہیں تو مسجد الحرام کہیں بھی جہاں جگہ ملے آپ وہاں اس واجب الطواف کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں بھی اسی طرح سے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھیں گے. اس کے بعد ملتزم کی طرف آنا ہوتا ہے اور اسے چمٹ کے دعا مانگنے کی بات فقہا نے لکھی ہے. اس پر بھی خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس سے چمٹیں گے نہیں. اس کی سیدھ میں کہیں دور کھڑے ہو کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں. ملتزم دہلیز کو نہیں کہتے. دہلیز سے لے کر حجر اسود تک کے درمیان کا جو حصہ ہے، دروازے سے لے کر کونے تک کی دیوار کا، وہ ملتزم کہلاتا ہے. اور وہ جگہ ہے جہاں چمٹ کے دعا مانگنی چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ دیکھا روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے تو فرمایا ہونا تو اس کا بلاوا. اور ہاں عمر یہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد زمزم پی لیں. جس نیت سے پئیں گے وہ نیت پوری ہوگی انشاءاللہ. حدیث شریف میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ. اس کے بعد آپ سعی کے لیے چلے جائیں. جب آپ سعی کے لیے جا رہے ہوں گے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9واں استلام فرمایا ہے. یہ مسلم شریف میں ملتا ہے. تو 9واں استلام کرنا چاہیے. واپس لوٹ کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے اور میں اس کے لیے مناسب سمجھتا ہوں آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں کہ آپ جو ہے وہ زمزم وغیرہ پی کر اور واجب طواف وغیرہ آپ کی مکمل ہو گئی تو آپ صفا کے لیے نکل جائیے. جب آپ صفا کے لیے نکلتے ہیں آج کل وہ بیچ کی منزل سے جو ہے وہ صحیح کرواتے ہیں عموماً. تو جب آپ راستے سے جا رہے ہوں گے ایک سلوپ سا ہے اس کے اوپر چڑھتے ہیں تو آپ جب اس پر چڑھنا شروع کریں گے تو آخر کے قریب آنے پر آپ کو بیت اللہ شریف پھر سے دکھنے لگتا ہے آپ کے بالکل سامنے دوسری منزل سے. اس میں بالکل ختم سے تھوڑا سا پہلے ہی حجر اسود والا کونا ہے. آپ وہیں سے حجر اسود کی طرف متوجہ ہو کر 9واں استلام کر لیجئے. 9واں استلام مسجد الحرام سے باہر نکلنے سے پہلے کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ مسعی کا جو حصہ ہے وہ مسجد الحرام سے باہر ہے. تو جب وہ باہر ہے تو اس لیے اس میں جانے سے پہلے 9واں استلام کر لیں. اگرچہ کہ استلام چھوٹ گیا تو اس سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آتا. پھر آپ صفا پہ چلے جائیں. جب آپ صفا پہ پہنچ جائیں گے تو کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں استلام جیسی کوئی چیز نہیں. بعض لوگ وہاں بھی استلام کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں یا ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں. وہاں استلام جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس پر چڑھتے ہوئے آپ کہیں گے کہ ابدأ بما بدأ اللہ بی. میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ قرآن میں کہا ان الصفا والمروہ. تو صفا سے شروع کرنا ہے. صفا سے شروع کریں گے مروہ پہ 1 چکر ہو جائے گا، مروہ سے صفا پہ 2 ہو جائیں گے. اس طرح سے 7واں چکر مروہ پہ ختم ہو جائے گا. تو آیت یاد ہو تو پڑھ لیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اور پھر اس کے بعد وہاں سے قبلہ رخ ہو جائیں. صفا سے جب آپ متوجہ ہوں گے بیت اللہ کی طرف تو دکھائی دیتا ہے. وہاں سے متوجہ ہوں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں.
پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ پھر جو دل میں آئے دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کی طرح دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا مانگ لینے کے بعد متوجہ ہو جائیں آپ مروا کی طرف اور چلنا شروع کر دیں۔ درمیان میں دونوں جو ہرے ستون یا لائٹ وغیرہ آئیں گی وہاں کچھ تیز قدموں سے دوڑنے کے قریب آپ چلیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ اب یہاں کچھ چیزیں صحیح کے سلسلے میں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ طواف دونوں پاکیوں کے ساتھ کیا جائے گا، چھوٹی پاکی بھی اور بڑی پاکی بھی، دونوں پاکیوں کے ساتھ کیا جائے گا، لیکن سعی کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، نہ چھوٹی پاکی نہ بڑی پاکی، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ باوضو رہ کر کریں، پوری پاکی کے ساتھ کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ پاکی نہیں ہے اور کسی نے سعی کر لی تو سعی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت اس کو شرعی عذر ہو اور اس نے طواف مکمل کر لیا عمرے کا تو وہ بلا تکلف سعی مکمل کر لے، اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسعی کے حصے کو پہلے بھی، مسعی تو پہلے بازار میں تھا، باہر کا حصہ تھا، اور پہلے جب بازار نہیں تھے تو وہ تو باہر وادی کا حصہ تھا، لیکن اب بھی نئی تعمیرات میں بھی اس کو، جن لوگوں کے ذمہ مسجد الحرام کی تولیت ہے آج بھی، اس کو خارج المسجد ہی رکھتے ہیں، چنانچہ وہ حصہ خارج مسجد کا ہے۔ عورتیں اگر سعی کرنا چاہتی ہیں اور ان کا طواف ہو چکا ہے اور وہ شرعی عذر میں ہو خدا نخواستہ تو باہر کے حصے سے مسعی میں داخل ہوں، مسجد کی طرف سے نہیں، اور سعی مکمل کر لیں۔ اس درمیان میں یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ وغیرہ، اور اس میں درمیان میں کچھ ہلکا پھلکا وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کل ہم نے بہت ساری تفصیلات عرض کر دی تھی۔ جب مروہ پہ پہنچیں گے تو وہاں وہی کریں گے جو صفا پہ کیا تھا، وہاں کوئی علیحدہ اور نئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح 7 چکر پورے ہوتے ہیں، اور جب 7واں چکر مکمل ہو جائے گا تو عمرے کی 3 بنیادی چیزیں یہاں آ کر مکمل ہوتی ہیں، احرام جو شروع ہوا تھا وہ، اور طواف اور سعی۔ اب اس کے بعد احرام کے خاتمے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ احرام کی پابندیاں یہاں آ کے رکی ہوئی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد حضرات اپنے سر کے بال قصر کرائیں یا حلق کروائیں، یعنی یا تو ترشوا لیں 1 انچ سے زائد، کم سے کم تقریباً 1.5 انگل فقہا لکھتے ہیں، 1.5 انچ جو ہے وہ بال اپنے سر کے ترشوا لیں، پورے بال، اور عورتیں اتنا ہی بال جو ہے وہ اپنی چوٹی سے ناپ کے کاٹ لیں تو احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے اس لیے یہ تعبیر ہمیشہ اختیار کر رکھی ہے کہ یہاں کے تینوں چیزیں مکمل ہوتی ہیں کہ اس سے پہلے کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا اپنے ہاتھ سے اپنی کوئی بھی بال کاٹ نہیں سکتا تھا، مگر یہاں کے احرام تقریباً مکمل ہوتا ہے تو اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بال مونڈ لے تو خود بھی کر سکتا ہے، عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، البتہ اپنا احرام ختم نہیں ہوا ہے اور دوسرے کے احرام کے اختتام پہ بال کاٹ رہے ہیں تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے، اپنا احرام پہلے مکمل کریں پھر اس کے بعد دوسرے کے بال تراشیں۔ بال کے منڈوا لینے یا ترشوا لینے کے بعد احرام مکمل ہو جاتا ہے اور ساری پابندیاں ختم ہوتی ہیں۔ اب کچھ تفصیلات اور ہیں جو میں چاہتا تھا کہ میں یہاں ذکر کر دوں، جو سہولت کی قبیل سے ہیں اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج کل پابندی ہو گئی ہے کہ آپ لوگ بغیر احرام کے مطاف میں نہیں جا سکتے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی عمرہ کرنے والا اگر وہ عمرے کا طواف کرنے کے لیے مطاف میں اترا ہوا ہے اور اس نے عمرے کا طواف کر لیا اور اس کی واجب الطواف پڑھ لی ہے، اگر کوئی مکروہ وقت نہیں ہے تو واجب الطواف پڑھنی لازمی ہے، پڑھ لے، اور اس کے بعد اگر وہ مزید کچھ طواف کرنا چاہتا ہے، ابھی اس نے عمرے کی صحیح نہیں کی اور نفل طواف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ دونوں کے درمیان وقفہ لازم آئے گا اور کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، تو اگر کچھ طواف اور بھی کرنا چاہتا ہے تو
کہ اب دوبارہ بھی مطاف میں نہیں آ سکے گا تو وہ وہیں رہ کر کر سکتا ہے، اس کے بعد سعی کرنے جائے، البتہ اس درمیان میں احرام کی جو پابندیاں ان میں سے کسی چیز کا خلاف نہ کرے، یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ خواتین اگر وہ میقات سے روانہ ہوتے ہوئے اپنے شہر سے نکلتے ہوئے اگر شرعی عذر میں تو ان کو بہرحال نیت کر لینی چاہیے اور احرام شروع کر لینا چاہیے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر وہ احرام کی پابندی میں ہی رہیں گی، اور جب ان کی جو ہے وہ شرعی عذر کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد وہ غسل کر کے مسجد الحرام حاضر ہوں اور اپنے عمرے کا طواف کریں اور پھر سعی کریں۔ وہاں رہتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ٹور والوں کی طرف سے عموماً طائف زیارت کا بھی جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے، لوگ اپنے خرچ سے اور بعض لوگ اپنے طور پہ لے جاتے ہیں۔ اس میں جاتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر شرعی عذر کی یا اس طرح کی کوئی بات ہو تو ایسی عورتیں طائف نہ جائیں، اس لیے کہ طائف جو ہے وہ میقات سے باہر ہے، وہاں سے واپس آتے ہوئے لازمی طور پر عمرے کا احرام ہوگا، اور اگر شرعی عذر وغیرہ ہے تو پھر دقت پیدا ہوتی ہے، اور اتنا لمبی مدت رکنے کا پروگرام نہیں ہوتا کہ ایک عمرے کے سفر میں اس طرح سے ایسی کوئی بات ہو اور پھر رکا جائے۔ اس لیے اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو طائف جانے سے احتیاط کریں، وہ میقات سے باہر ہے۔ جدہ البتہ میقات سے باہر نہیں ہے، حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے اگر کوئی جانا چاہتا ہے جدہ تو جا آ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد عائشہ جیرانہ وغیرہ یہاں لوگ لے جاتے ہیں اور زیارت وغیرہ کے لیے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے یہ چیزیں حدود حرم سے باہر ہیں، وہاں سے واپسی میں احرام لازم نہیں ہوتا، البتہ اگر کوئی وہاں سے آتے ہوئے احرام پہن کر آنا چاہے اور عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، چونکہ وہ حدود حرم سے باہر گیا ہے۔ جب بھی آپ نیا عمرہ کرنا چاہیں گے وہاں رہتے ہوئے تو آپ کو حدود حرم سے باہر جا کر احرام کا لباس پہن کر وہاں نیت کر کے تلبیہ کر کے آنا ہوگا، تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو ایک آدھی دو تو میں اس کو جواب دے دیتا ہوں، ورنہ اتنے پر عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ جی جیسے عمرے کے لیے تو جو احرام کرنا ہے، جی ہاں، لیکن اس کے علاوہ جیسے ابھی جو پابندی آپ نے بتائی تو وہاں پہ یہ پابندی ہے کہ جب تک کہ انہیں احرام نہیں ہوگا تب تک طواف نہیں کرنا۔ جی آپ اگر اپنے مکان سے احرام باندھ کے صرف طواف کی نیت سے، یہ بات ذہن میں رکھنے کی میرا رجحان اس سلسلے میں الگ ہے۔ جی ہمارے اکثر فقہاء کہتے ہیں کہ یہ کذب ہے، دھوکہ ہے اور فلاں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مطاف میں ہو سکتی ہے، اور طواف کرنے والے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں اور مجبور قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے جو مطاف میں اترنے پہ پابندی لگائی ہے کہ بغیر احرام کے اور کوئی نہ اترے، یہ پابندی بھی کوئی ایسی شرعی پابندی نہیں ہے جس کی آپ کوئی توجیہ بیان کریں کہ ہم نے اس لیے منع کیا ہے۔ کوئی کرونا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے کہ آپ اس میں ڈسٹنس رکھ کے کروا رہے ہیں۔ احرام والے 1,00,000 لوگ اتر جائیں فرق نہیں پڑتا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ مجمع سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کی لگائی گئی پابندیوں کو میں ناجائز سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پابندی لگائی ہے یہ درست پابندی نہیں ہے، اور چونکہ یہ ایک شرعی عبادت ہے اس کا انتظامی امور سے تعلق نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس میں بیماری آزاری کی باتیں کہہ سکتے ہیں جو آج موجود نہیں ہے، اس لیے کسی عبادت سے روکنا یہ متولی کا کام نہیں ہے، خصوصاً جب کہ وہ عبادت اسی دائرے میں ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مجبوری میں صرف احرام کی چادریں بطور لباس پہن کے چلا جاتا ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے کہ وہ اوپر سے اتنا لمبا طواف 75 منٹ سے کم نہیں لگتا ہے، 70-75 منٹ سے، میرا تجربہ آپ کتنے ہی مضبوط ہوں، کتنا ہی تیز چلنے کی عادت ہو، وہ اتنا لمبا دائرہ ہے کہ ایک طواف میں 70 منٹ لگ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اتنا لمبا طواف کرنا کسی کمزور آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، لوگ کسمسا کے رہ جاتے ہیں، بے بسی سے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی چادر پہن کر چلا جاتا ہے اور طواف کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی گناہ ہوگا۔ جی
یہ فتویٰ میں اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں، کئی مرتبہ دے چکا ہوں، اپنی ہر آج کلاس میں کہتا ہوں۔ اس پر میں نے جو باتیں کہی ہمارے شہر کے علماء نے بھی اتفاق کیا ہے اس کے اوپر، بہت سارے فقہاء نے، بہت سارے مفتیان نے لکھا ہے اس کو۔ تو یہ ذہن میں رکھنے کی چیز ہے کہ سعودی حکومت کی اس پابندی کو ہم مناسب خیال نہیں کرتے، الا یہ کہ وہ اس کی کوئی ایسی وجہ بیان کریں جو واقعی شرعی وجہ ہو تو اس پر غور کیا جائے۔ ابھی تک تو انہوں نے کوئی وجہ اس کی بیان نہیں کی۔ جی اور کوئی بات؟ طائف گئے اگر بغیر احرام باندھے وہاں سے آ گئے، بکری کھوٹے پہ بندھی رہے گی۔ طائف اگر گئے اور وہاں سے بغیر احرام کے واپس آ گئے اور دوبارہ میقات پر واپس جا کے وہاں سے عمرے کا احرام اگر نہیں باندھا کسی بھی میقات میں تو دم لازم ہے، مسجد اور عائشہ جا سکتے ہیں۔ نہیں، مسجد عائشہ حدود حرم میں میقات کا قصور میقات سے پورا ہوگا، طائف سے حدود حرم سے نہیں پورا ہوگا۔ جی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی میقات پہ جائیں جہاں سے آئے ہیں، آپ کسی بھی قریبی میقات پہ جا سکتے ہیں، لیکن سب سے آسان اور سب سے سہل طائفی والا ہے، وہاں جا کے آ سکتے ہیں۔ اور طائف کے راستے میں 2 میقات پڑتی ہیں، اس کے 2 راستے ہیں، ایک ہدا والا راستہ ہے اور ایک السیل الکبیر والا ہے، دونوں راستے میقات سے باہر ہیں۔ طائف سرے سے میقات سے باہر ہے، کسی صورت طائف جا کے واپس آنا اور بغیر احرام کے آنا ممکن نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ جی ٹھیک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔